مفسرین عظام نے اس آیت کے تحت وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان 10 راتوں سے مراد آنے والا جو مہینہ ہے، جو اس کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی اللہ قسم کھا رہا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قرآن کریم میں جہاں آتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو خاص دنوں میں، معلوم دنوں میں۔ اس کی تفسیر میں مفسر قرآن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جو خاص دن ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں میرا ذکر کرو۔ اللہ عز و جل کا ان 10 راتوں کی قسم اٹھانا، ان 10 دنوں کی قسم اٹھانے سے پتہ چلتا ہے کہ باقی بھی پورا سال ہے۔ قمری اعتبار سے 255 دن، شمسی اعتبار سے قمری اعتبار سے 355 دن، شمسی اعتبار سے 365 دن، باقی بھی ایام ہیں، لیکن اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان خاص 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سے سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں۔ حدیث پاک ہے، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اتنی افضلیت کے حامل یہ فضیلت جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اس لیے رکھی جا رہی ہے تاکہ وہ دن آنے والے ہیں، ان دنوں کو جس طرح گزارنے کا حق ہے اس طرح ہم گزاریں۔ ان دنوں کو جیسے ہمارے آقا نے گزارا، ان دنوں کو جیسے آقا کے صحابہ نے گزارا، ان دنوں کو جیسے آقا کی آل نے گزارا، ان دنوں کو جیسے ہمارے سلف صالحین نے گزارا، اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ہم بھی ان دنوں کو انہی کے نقش قدم پر رہ کے گزاریں۔ دنیا کے حضور فرماتے ہیں دنیا کے افضل ترین دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جو آج سے 4 سے 5 دن کے بعد آنے والے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس، یہاں پر ایک حضور فرمایا جہاد سے بھی بڑھ کر، ہاں وہ شخص جو اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ گھر سے نکلا اور واپس پھر نہ لوٹا، کیا مطلب کہ اپنی جان کو بھی اور مال کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، وہ بندہ افضل ہے۔ وہ بندہ باقی دنوں سے کیا ہے، جس نے عمل کیے باقی دنوں میں کیا، اس کا وہ عمل افضل ہے۔ لیکن اس بندے کے علاوہ باقی جتنے بھی بندے ہیں جو اس دنوں کے علاوہ عمل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس دن میں عمل کرتے ہیں، ان دنوں کے عمل باقی دنوں سے سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے خاص جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کی بھی بڑی خاصیت ہے۔ ایک تو 10 ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہو گئے، پھر 10 دنوں میں جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے یوم عرفہ، جس دن حاجی میدان عرفات میں جا کر جمع ہوتے ہیں، وہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس ایک خاص دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من توجہ فرمائیے کتنا عظیم دن ہے، ما من یوم اکثر من ان یعطیک اللہ
عز وجل فیہ عبدا من النار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ، عرفہ کے دن سے زیادہ اور کسی دن میں لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتا۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جس دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں جو عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، شب برات جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کسی دن میں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا نہیں فرماتا، یعنی اتنا عظیم ترین دن 9 ذی الحجہ کا۔ اور پھر فرمایا بات یہاں پہ ختم نہ ہوئی، فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، اس دن اللہ عز و جل بندوں کے قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل یباہی بہم الملائکہ، وہ بندے جو 9 ذی الحجہ کو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جو یہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک تو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے 9 ذی الحجہ کو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے وہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے ما اراد ہاؤلائی، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں مجھ سے، جو میرے بندے مجھ سے چاہتے ہیں میں ان کو عطا کروں۔ یہ 9 ذی الحجہ کی خاص اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ باقی سال بھر کے دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں، وہ اس دن میں اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، تکبیرات پڑھے۔ اور پھر ان دنوں میں یوم نہر کی جو فضیلت، 9 ذی الحجہ کی فضیلت آ گئی، 10 دنوں کی فضیلت، 10 دنوں میں سے پھر 9 ذی الحجہ کی فضیلت، اس کے بڑھ کر 10 ذی الحجہ جس دن کو قربانی کی جاتی ہے اس دن کی فضیلت باقی 10 دنوں سے بڑھ کر ہے، 10 دنوں کی فضیلت پورے سال سے بڑھ کر، پھر 9 ذی الحجہ کی فضیلت باقی 8 دنوں سے بڑھ کر، پھر 10 ذی الحجہ کی فضیلت باقی 9 دنوں سے بڑھ کر۔ 10 ذی الحجہ کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ، تمام دنوں سے بڑھ کر، تمام دنوں سے عظمت والا، تمام دنوں سے فضیلت والا اللہ کے ہاں جو دن ہے وہ یوم النہر 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اللہ کے ہاں جس دن کی فضیلت، عظمت، برکت، رحمت سب سے بڑھ کر ہے وہ کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ فرمایا اس کے بعد ثم یوم القر، اور اس کے بعد جو قر کا دن ہے وہ سب سے افضل ہے۔ قر کون سا دن ہے؟ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت امام ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے ہاں عظمت والا دن یوم النہر، یوم النہر ہے، قربانی کا دن ہے۔ ثم یوم القر، اور اس کے بعد یوم القر ہے۔ قال ابو بکر، ابو بکر فرماتے یوم القر کون سا دن ہے؟ یہ دن 11 ذی الحجہ کا ہے، قربانی کے بعد جو عید کا دوسرا دن ہوتا ہے، پہلا افضل دن قربانی کا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا دن ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو عبادت، جو قربانی، جو صدقہ 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے اس کی عظمت
اس کا ثواب زیادہ ہے، اور جو قربانی دوسرے دن کی جاتی ہے، جو صدقہ دوسرے دن کیا جاتا ہے، اس کا ثواب پہلے دن کی بنسبت تھوڑا کم ہے۔ حضور نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں سب سے عظمت والا دن یوم النحر کا ہے۔